تو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کو کبھی کبھی کیا وارث بھائی، بلکہ آپ یہ جملہ کہیں گے، ایکسیپٹنس شو کریں گے، مسئلہ حل ہوگا. اللہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ شکر، مطلب میں اپنے بندے کے وہ الفاظ بھی تو سنوں نا، کہ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیری طرف سے ہے، اگر تو یہ رہنی ہے میرے رب تو قبول ہے، لیکن اے اللہ اس میں آسانی پیدا فرما دے. یہی ایمان ہے علی بھائی، یہی توکل ہے. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں جس حال میں بھی رکھتے ہیں نا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال وہ ایک آزمائش ہے. اچھے حال میں ہیں تو کیا ہم نے شکر کیا؟ امام راضی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہیں، ایک جب اندر جاتا ہے اور دوسرا جب باہر آتا ہے. تو اگر ہم اس پہ، تو ہم آسودگی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہیں تو آزمائش میں ہیں، تو ہم پہ یہ 2 چیزیں تو لازم ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں ہے ہمارے لیے خیر ہی. سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے دراصل معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ سین کچھ اور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خیر پیدا فرمانا چاہتے ہیں. ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا، تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے. دوران شکار بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی، اور انگلی کٹنے کے بعد وزراء نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. تو وہ انگلی کٹنے پہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے تھے دوسرے احباب، اور یہ جب وزیر آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے. بادشاہ سلامت کو کافی غصہ آیا، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا. ایک دن بادشاہ سلامت پھر شکار پہ گئے، وہاں پہ جانگلیوں نے پکڑ لیا، اور جانگلیوں نے کہا کہ آج تو ہمارے دیوتا کی قربانی کا دن ہے اور آپ کی تو قربانی دیں گے ہم. تو انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں ہوں گے، جنگل میں نہیں ہے. صحیح. جب ان کا سارا یعنی تیار کر دیا گیا، ان کو بادشاہ سلامت کو مسالے وغیرہ لگا کے قربانی دینے لگے، ان کو ایگزامن کیا گیا، دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آؤٹ فٹ ہے، یہ تو ہماری یعنی دیوتا کی قربانی کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے، اس میں عیب ہے. اس دن اس کو پتہ چلا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے ایک اخبار میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت جس نے بچپن سے محنت مشقت کی، پڑھائی لکھائی کی، غریب گھرانے سے تھی، یو کے سے اس کو اسکالرشپ ملی، اور یو کے سے جب اس کو اسکالرشپ آتی ہے، کیا ہی قریب ہے کہ اب وہ فلائٹ لے گی. تو وہ فلائٹ لینے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو کچھ سنیچرز آتے ہیں، اس کا بیگ، ہاتھ میں پکڑا ہوا پاسپورٹ، ٹکٹ سب لے کے جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں. ادھر ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے کہ یہ حادثات ہو گئے ہیں، یہ معاملات ہیں، اور وہ گھر میں صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بیٹی سے کیا بیر تھا، ساری زندگی مشقت میں گزاری، آج اگر ہم یعنی بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے لگے تو یہ واقعہ ہو گیا. اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ 0953 فلائٹ نمبر تھا جو کہ یو کے لیے روانہ ہو رہا تھا، ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گیا. اب وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں نکال رہے تھے، اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ سنیچر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے کہ جنہوں نے ہماری بیٹی کی زندگی بچا دی. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات و واقعات کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں، لیکن جو حالات و واقعات ہمارے اوپر نہیں کھولتے، آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ہمیں صبر کی صورت میں، شکر کی صورت میں، درگزر کی صورت میں، وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. تو محبت دیکھتے ہیں نا انسان کی اپنے ساتھ، ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کنگ آف دا یونیورس ہے، تو ان سے محبت کا تقاضے میں پھر کچھ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا نا. بالکل سر، ہم دیکھیں نا، ہم تو یہاں پہ جو محبت کرتے ہیں اس کے نہیں ٹیسٹ لیتے ہیں، بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں. ایون ماں بیٹے کے درمیان کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ بھی پھر ظاہر ہے دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ، اس کی محبت کا انداز کیا ہے میرے ساتھ، اور یہ پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اور جو سمجھ گیا سبحان اللہ، جو اس تکلیف کو برداشت کر گیا، تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. ان دونوں کی محبت کا تقاضا ایک ہے علی بھائی. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر جو حق ہے
وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ویسی محبت کرنا شروع کر دیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں, اس کو سجدے اور رکوع کریں, اس کی بات مانیں, تو پھر ہمارے لیے جو ایک آخری مقام ہے نا وہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ میرے سامنے ایک پوسٹ بھی ہے کہ وٹ یو سی آئی ایم اے بیڈ مسلم. ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت برا ہوں, میں بہت برا ہوں اور میں انتہائی برا مسلمان ہوں. بٹ وٹ اللہ سیز, وہی بات ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی اچھا کرو گے اللہ دیکھ لے گا, کیونکہ اللہ شکور ہے. وٹ اللہ سیز, یو اسمائلڈ ایٹ اے اسٹرینجر, اللہ نے نوٹ کر لیا کہ تم نے کسی کی کو اسمائل کر کے دیکھا, اس کا دن بن گیا, اللہ نے نوٹ کر لیا. پھر یو ہیلڈ دا ڈور اوپن فار سم ون, کسی کے لیے دروازہ کھولا تم نے, اللہ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد یو آسک فار فارگیونیس, تم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں بہت گناہ گار ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کوئی نہ کوئی پتھر تھا یا جھاڑی تھی یا کچھ اور تھا, اس کو سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو لگ نہ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کسی غم زدہ انسان کے لیے دعا کی یا اس کو چیک کیا کال کر کے کسی دوست کو کہ تم ٹھیک ہو, آر یو ڈوئنگ ویل, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے نماز ادا کی یہاں تک کہ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے بسم اللہ کہا کھانے سے پہلے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد تم نے کسی کو کوئی چیریٹی دے دی, کوئی کوائنز دے دیے, چھوٹا سی رقم دے دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ڈسپائٹ تکلیف, بجز اس کے تکلیف آئی ہوئی ہے, موڈ ڈاؤن ہے, ڈی موٹیویشن ہے, اس کے باوجود تم ایفرٹ کر رہے ہو, اللہ نے نوٹ کر لیا. تو دیکھیں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے, لیکن شیطان ہمیں بس یہی دکھاتا ہے کہ نہیں تیرا گناہ, تو بدبخت ہے, تو برباد ہے, تو جو ہے نا وہ بدقسمت ہے, تیرا پچھلا گناہ آئے گا وہ تجھے آ کے تجھ پہ حاوی ہوگا, تجھے تنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں امید ہی امید ہے ہمارے. اس کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے, جس طرح وہ بتاتا ہے نا غربت سے ڈراتا ہے, جی, اولاد کے فقر سے ڈراتا ہے, وہ اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی ڈراتا ہے کہ اتنے تو گناہ کر لیے ہیں, اب یعنی اب کیا فائدہ ہے, یعنی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے پتے, ریت کے ذرے, پانی کے قطرے, سمندروں کی جاگ, آسمان کے ستارے, وہ اتنے بھی گناہ لے کے آ جائے گا نا تو تیرا رب پھر بھی جو ہے نا وہ, یعنی آپ اس شخص کے بارے میں تصور کیجئے کہ جس نے ساری زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی, وہ گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے, اور لیکن دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوگا, ڈر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں, پیٹ میں درد ہو تمہارے گناہ معاف, پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تمہارے گناہ معاف. آپ نے مسواک والی مثال دی, بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا, پتہ چلا دائیں میں تھی, اس کے اوپر جو پریشانی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس کو ایک فلاں شخص تھا, اس کو موت آ گئی اور کوئی بیماری نہیں تھی, تو رسول اللہ نے کہا کہ کاش اس کو کوئی بیماری آئی ہوتی, اور اللہ اس کے گناہ, اس کی تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. وہ یاد کیجئے واقعہ کہ جب ایک گنہگار جو اپنے ہی محبوب کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا سنم یا سنم یا سنم, اور تھک ہار کے جب آنکھ لگتی ہے, غنودگی طاری ہوتی ہے, تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے نے پکارا ہے. تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو اپنے صنم خانے میں بیٹھ کے بتوں کو پکار رہا ہے. تو کہا کہ اس کے بت تو ساری زندگی بھی پکارتے رہے گا تو سنیں گے نہیں, اور تیرے رب کو کوئی غلطی سے بھی پکار لے گا, اور اگر وہ نہ سنے وہ چلو پھر تاڑا رب بھی کد ہے. تو یعنی بالکل یہ شیطان اس کی ایک سازش ہے, جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمیں اللہ کی محبت کے بارے میں اور شیطان کی سازشوں کے بارے میں, یہ ہمیں تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے حافظ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی, اس کتاب میں یعنی یہ بڑی معاون ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہمیں پھنساتا ہے, کس طرح نا امید کرتا ہے, کس طرح بے یقینی میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں
اچھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے علی بھائی. ہمیں کئی اس طرح کے سوالات آتے ہیں وارث بھائی کہ جس نے کوئی غم دیکھا کسی کی فوتگی کا، جیسے کوئی اولاد فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تو بہت بڑا غم ہے نو ڈاؤٹ. جیسے ایک مدر تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میری بچی تھی 14 سالہ، ڈاؤن سنڈروم تھا اسے، تھوڑا سا اب نارمیلٹی تھی، تو بڑا میرے ساتھ اٹیچ تھی، میرے ساتھ سویا کرتی تھی آف کورس، اور اندھیرے سے ڈرتی تھی، تو میں اس کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی، مجھے گلے لگا کے سوتی تھی. تو پھر رونے لگ گئی، کہتی کہ اب مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، خوف آتا ہے قبر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگی، اندھیرا ہوگا وہاں پہ، سبحان اللہ. تو میں نے انہیں ایک ہی جملہ کہا جس نے انہیں کام ڈاؤن کر دیا کہ دیکھیں آپ تو تھیں اس کی ماں، اب وہ چلی گئی اپنی خالق کے پاس. تو اگر آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند تھیں اور اتنی محبت دے رہی تھیں تو خالق کا پھر کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. اب تو خالق جو ٹریٹ اسے کر رہا ہوگا اس بچی کو، سبحان اللہ. یعنی آپ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ اللہ تو آپ سے انفینائٹ ٹائمز محبت کرتا ہے، تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں وہ. یہ تو آپ کو بلکہ ٹھیک ہے غم اپنی جگہ، لیکن آپ کو راضی بھی ہو جانا چاہیے کہ رب نے بلا لیا اپنے پاس، اور اب رب بیسٹ ٹیک کیئر اس کی کر رہا ہوگا. تو یہ وارث بھائی، میں کل ہی ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، ہمارے نیشنل ٹیم کے بھی کرکٹر ہیں وہ. علی بھائی اس بات پہ ایک حدیث میرے ذہن میں بھول جاؤں گا، مجھے وہ بات کر لیں، وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون جو کہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں اس کا بچہ تھا، تو جب وہ نیچے روٹی لگانے کے لیے جاتی تو اپنے بچے کو اس آگ کی لپٹوں سے اور اس کی تپش سے بچاتی، اور جب وہ روٹیاں لگا کے اپنے یعنی فراغت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو گفتگو کے دوران یہ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ بھی اس قدر ہی محبت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جس طرح تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو وہ ماں کا واقعہ کیا ماشاءاللہ خوبصورت واقعہ کہ ان کو تو تسلی ہونی چاہیے کہ اب وہ میرے ہاتھ میں، میں تو کبھی اس کو نظر انداز بھی کر جھاڑ بھی دیتی ہوں گی.